الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ ان آیات میں نفس امارہ کے تعلق سے کافی تفصیلی بات ہوئی کہ انسان کے اندر جو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے انسان بنا ہے، اس کے اعتبار سے جو انسان میں باطنی اعتبار سے خرابیاں ہیں، ان کو کیسے دبایا جائے، ان کو کیسے کم کیا جائے۔ اور نفس کی جو 3 قسمیں، اس کی بھی بات آئی کہ ایک ہے نفس امارہ، اور نفس امارہ کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہمیں اس گناہ کے کرنے کا چانس مل گیا۔ اور لوامہ، نفس لوامہ، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ وہ نفس ہے، انسان کا وہ من، وہ طبیعت، وہ مزاج کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس، اس کا من، اس کا جی ملامت کرے کہ تم نے غلط کیا۔ اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت ہو، طبیعت اس سے گھبرائے، اور خلاف شرع جو چیز ہو، شریعت کے خلاف جو چیز ہو، اس سے طبیعت کے اندر ناگواری پیدا ہو۔ یہ اس کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ امارہ، لوامہ، مطمئنہ، ان تینوں کی کیا صفات ہوتی ہیں اور کیسے آدمی پہچانے کہ ہمارے اندر کون سا نفس ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ اچھا ہوا موقع مل گیا، خوش ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ نفس خوشی محسوس کر رہا ہے، تو یہ امارہ ہے، یعنی برائی پر آمادہ کرنے والا نفس۔ اگر ملامت کرتا ہے تو وہ لوامہ ہے، اور اگر گناہوں سے نفرت ہے اور طبیعت پر بوجھ ہو جائے، ناگواری ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس مطمئن ہے، اور ایسے نفس کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ نفس کا تعلق جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو جس طرح ایک بے نکیل جانور کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کنٹرول نہ ہوا تو پھر یہ عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی کمی، یعنی جو گناہوں کا ایک کم ہونا، عمر کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے اندر آخرت کی یاد اور قبر کی یاد، موت کی یاد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے فطری طور پر آدمی گناہوں سے کچھ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار عمر بہت ہو گئی ہے، اب کم سے کم شرمائے، اللہ سے شرمائے، گناہ کرنے سے حیا محسوس ہو۔ اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ صفت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بوڑھا آدمی بھی کبھی کبھی بد نظری کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 50 سال، 60، 70، 80 سال کے ہو جاتے ہیں، تب بھی بدنگاہی کا جو ہوتا ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس عمر میں جا کر کے بھی وہ بد نظری کرتے ہیں، اور بالکل بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی کھلونا دیکھتا ہے، سوچتا ہے ہم کو مل جائے، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کس کا ہے۔ اسی طرح نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بدنگاہی کرتا ہے، حالانکہ بدنگاہی کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ راستے سے گزر رہے ہوں اور کسی دوسرے آدمی کا خوبصورت مکان آپ کو نظر آ جائے تو للچائی نظروں سے دیکھنا بیکار ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ مکان آپ کو مل جائے گا، کیا فائدہ دیکھنے سے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو دیکھنا، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، وہ آپ کو مل تو جائے گی نہیں۔ تو اس لیے معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا ہم کو نہیں ملے گی، لیکن جس طرح بچے کا نفس ہوتا ہے ایسے ہی ایک بوڑھے کا نفس بھی ہو جاتا ہے۔ بچے کا جی جو چیز چاہے گا وہ سوچے گا ہم کو یہ چیز مل جائے، ہر چیز کا اس کا جی ہر چیز کو مانگتا ہے۔ ایسے ہی بڑھاپے کے باوجود اس کا جی کرتا ہے کہ ہم گناہ کو کریں۔ تو یہ الارمنگ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور کنٹرول کرنے سے کنٹرول ہو بھی جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نفس کا حال اس شخص کی طرح ہے کہ جس پر آپ خوب احسانات کریں،
احسان کی بارش کریں، خوب اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لیکن جب کبھی موقع ملے تو آپ کو ذلیل کر دے، آپ کو رسوا کر دے، آپ کے کچھ کام نہ آئے۔ بس یہی معاملہ کچھ نفس کا ہے کہ آپ اس کی چاہے جتنی اتباع کر لیں، اس کے مطابق چلیں، اپنے آپ کو ڈھال لیں، لیکن جہاں کہیں موقع ملے گا وہ آپ کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ تو ایسے کی اتباع کیوں کی جائے کہ جو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جہاں موقع ملے ہم کو ذلیل کر دے۔ انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ شیطان اور نفس میں شیطان چھوٹا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، پھر بھی نفس کے تقاضے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم کو یہ ناپنا ہے کہ کتنے گناہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں، کتنے یعنی ہم خود کرتے ہیں، کتنا شیطان کرواتا ہے، تو اس کا پیمانہ رمضان ہے۔ ہم رمضان میں دیکھیں کہ ہم سے کتنے گناہ چھوٹے اور کتنے رہ گئے، خاص طور سے بیچ یا آخری عشرے میں، کیونکہ شروع میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آخر عشرے میں جبکہ سارے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جو چھوٹے وہ بھی سب بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ جتنے گناہ آپ کر رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ سب گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو بندہ ہوا، حدیث میں آتا ہے۔ تو آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلا وجہ شیطان کو ہم بدنام کیے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10% گناہ آپ چھوڑیں گے، باقی 90% گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ سب ہمارے نفس کے جی کے تقاضے سے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہم شیطان کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شیطان اس لیے پیدا کر دیا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر اللہ سے رو دھو لے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ تو بڑا اچھا تھا، شیطان نے گناہ کروا دیا۔ تو ہماری بخشش کے لیے اللہ نے ایک انتظام کر دیا، لیکن اگر شیطان نہ ہوتا تب بھی ہم مجرم ٹھہرتے، اور آخرت میں پھر ہمارے لیے بہانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ ابھی تو کیا ہے، شیطان نے گناہ کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ بندہ تو بڑا شریف تھا، شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تم ہی نے گڑبڑ کیا ہے۔ بندہ کہتا کوئی بہانہ نہ ملتا، تو اس لیے تو شیطان کا پیدا کرنا اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے رحم کا ذریعہ بنا، اور پیمانہ وہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان میں کتنا گناہ ہم چھوڑتے ہیں، کتنا نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے کرتے ہیں، تو بیچارہ وہ مفت میں بدنام ہے۔ تو بہرحال نفس کا حال ایسا ہے کہ آپ اس پر چاہے جتنا احسان کریں، اس کی باتیں مانیں، جہاں موقع ملے وہ آپ کو رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ان سے خادم کہتے تھے کہ فلاں تمہارے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں تم سے حسد کرتے ہیں، فلاں تم سے، تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ پہلے دشمن سے نمٹ لیں، پھر ادھر متوجہ ہوں گے۔ پھر کوئی بات ہوتی تھی کہ فلاں آپ کی برائی کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے پہلے ہم دشمن سے نمٹ لیں، پھر ان کی طرف رخ کریں گے۔ ایک دن خادم نے عاجز ہو کر کے پوچھا کہ حضرت یہ دشمن یہ آخر دشمن کون سا ہے؟ ہم آپ کے اتنے خدام ہیں، آپ ذرا اشارہ کریں تو ہم ہی لوگ اس سے نمٹ لیں، کون سا آخر ایسا دشمن ہے جس نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دشمن جو ہے وہ نفس ہے، پہلے ہم اپنے نفس اپنے جی سے نمٹ لیں، پھر اس کے بعد دوسری کی طرف توجہ کریں گے۔ اس میں ایک سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کسی سے کیا لینا دینا، آپ اپنے طور پر اچھی زندگی گزاریں، خود ہم نفس کو مطمئنہ بنا لیں، گناہوں کو ہم نہ کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا سوچتا ہے۔ تو اس لیے نفس کے تعلق سے یہ جو اس آیت میں نفس امارہ کا ذکر ہے، اس تعلق سے یہ گفتگو تھی۔